اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے۔ نون لیگ کی اہم ترین شخصیت کا چونکا دینے والا بیان اعتراف جرم دھاندلی کا انہوں نے کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی۔ بڑے ٹی وی چینل پروگرام پہ بیٹھ کے اس پہ بات کرتے ہیں، الیکشن میں دھاندلا ہوا، ہم 100% ہم نے الیکشن چوری کیا تو تم 200% دھاندلی کر کے تم نے الیکشن چوری کیا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ تو آپس میں لڑ پڑے ہیں جی۔ جو اس وقت آپس میں ونڈو ونڈی تھی وہ سارے آپس میں ٹکرا گئے۔ بڑی ایک اور آڈیو آ گئی ہے جی، اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اعتراف جرم جو ہے یہ ضمیر جھنجھوڑ رہا ہے یا ہارنے کا جو غم ہے وہ اکسا رہا ہے کہ یہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اب جب یہ دھاندلی کا اعتراف وہ جماعتوں کے اندر سے کرنے لگے جو اس وقت حکومت بنا رہی ہیں، جو وزیر اعظم جن کی جماعت سے آ رہا ہے، وزیر اعلیٰ جن کی جماعت سے بن چکی ہیں اور وہ بھی ان کے قریب ترین جو رشتے میں بھی قریب ہو، وہ اعتراف جرم کرے، تو اس پہ آپ سوچ لیں کہ اس دھاندلی کا کتنے بڑے پیمانے پر کی گئی ہے۔ جی ہاں، یہ فیصل آباد سے عابد شیر علی جو ہیں وہ ایک ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہیں جی، اور وہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہارے ہیں تو آپ ہار تسلیم کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، میں ہار تسلیم کرتا ہوں، میں واقعی ہارا ہوں۔ اور اس الیکشن میں انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی، فارم 45 کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ دھاندلی کی گئی ہے پورے پاکستان میں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے دھاندلی کی ہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں کہا کہ اس دفعہ نادرا کو استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ شناختی کارڈوں کے حوالے سے انہوں نے ایڈریس چینج کر جو حلقے ہیں، وہ میرا حلقہ جو ہے، جو اس کے ووٹر ہیں ان کو کہیں اور پھینکا ہوا، وہاں کسی جو پی ٹی آئی کے ہیں انہیں میرے مقابلے میں جو کھڑا تھا اس کے یاد بنائے گئے، اور اس طرح مجھے دھاندلی کر کے ہرایا گیا۔ اور اس بات کا انہوں نے بھرپور قسم کا کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہر جگہ ہوئی ہے، اور اس میں نادرا کو انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ اس حکومت کے آتے ہی یہ حکومتیں کیا کریں گی؟ انہوں نے آتے ہی جو مہنگائی کا جو بجلی آتے ہی 7.5 روپے مہنگی کر دی ہے، اور جو مہنگائی کا طوفان ان کے ابھی چند دنوں میں آنے والا ہے، وہ اب وقت وہ آنے والا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے۔ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ احتجاج کوئی نہیں کرے گا، اب مرنے مارنے پر جو ہے لوگ تلے ہوئے ہیں، اس نہج پر یہ لے کر جائیں گے۔ تو اس لیے اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتا، جو بھی آتا اس کو اقتدار دے دیا جاتا تو بہتر تھا، مگر اب انہوں نے کہا میں رولا رپا میں اس لیے نہیں ڈال رہا، میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ترویج ترقی کے لیے جو کچھ ہونا تھا، جس کے ساتھ ہونا تھا، جن کے ساتھ مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، وہ بھی اس وقت خاموش ہو جائے، بس پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں۔ اور یہ وہ کہہ کے انہوں نے اس حوالے سے خوفناک قسم کی یہ باتیں کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے اس کا اعتراف ہے۔ یہ عابد شیر علی جو ہے، یہ آپ کو معلوم ہے شریف خاندان کی جو قریبی فیملی ہے گنی جاتی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، ان کی طرف سے یہ بات کرنا، اور اس سے پہلے سینیٹر جو ہیں مشاہد حسین سید وہ اعتراف کر چکے ہیں، اور اس پر تڑکا لگانے کے لیے جو آڈیو آئی ہیں کراچی سے، جو ان کے ایم کیو ایم کی طرف سے ابھی جو لیٹسٹ آئی ہے، وہ پہلے مصطفیٰ کمال صاحب کی تھی، وہ تو بڑی اتھینٹک قسم کی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں نو لیگ والے، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم والے، یہ ان تک آڈیو پہنچی کہ ایم کیو ایم والے تو ایک سیٹ بھی نہیں جیتے ہوئے، انہیں تو جناب جتوایا گیا، ان کی 17 سیٹیں کہاں بنتی تھیں، انہیں جتوایا گیا، ان کا تو 60% مینڈیٹ لے کے دیا گیا ہے، اور جو باقی جماعتوں کا حصہ تھا، یعنی پی ٹی آئی، جے یو آئی فے، پھر جناب جماعت اسلامی، ان کا حصہ کاٹ کر انہیں دیا گیا، اور اس پہ جو ہے تو وہ لیک ہو گئی ہے۔ مگر کون ایکشن لے گا؟ ایکشن تو کسی نے نہیں لینا۔ اب اب اس کے بعد ایم کیو ایم خاصی جو ہے وہ چونکہ ان تک یہ آڈیو پہنچ گئی ہے، مصطفیٰ کمال کی لیک کی ہے کسی نے، تو اب کامران ٹیسوری گورنر جو ہے وہ کراچی کے، سندھ کے، انہوں نے پھر اس پہ ریئیکشن دیا۔ انہوں نے کہا
کہ جناب ہم تو چلے جیتے ہیں، ہمیں تو آپ نے جتوایا ہے، ہماری 0-3 پوزیشن تو آپ نے دھاندلی کر کے ہمیں جتوایا ہے، چلے ہم 100% دھاندلی کے ساتھ جیتے ہیں۔ تو انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کہا کہ آپ 200% دھاندلی کر کے جیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سی پارٹی کہہ رہی ہے؟ یہ MQM کہہ رہی ہے، جو ان کے ساتھ اتحادی ہیں۔ اب یہ سارے مل کر ایک دوسرے سے سر پھوڑنے جا رہے ہیں جی، حصہ بانٹنے پر جو ہے اب وہ آپس میں باتیں کھل رہی ہے جی، کہ اب آپ کو معلوم ہے اقتدار کیا ہے ہمارے پاکستان میں؟ یہ عوام کی خدمت کے جذبے سے کوئی آتا ہے کیا؟ یہ اقتدار جو ہے حصہ بقدر جسہ دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے جو وسائل ہیں، ہمارے انکم کے مسائل، آمدن کے مسائل پر قابض ہونے کے لیے جو ابھی جذبہ بظاہر یہی نظر آتا ہے، کیونکہ اس میں عوامی خدمت مفقود ہوتی ہے، اور مقصود جو چیز ہوتی ہے وہ ان کو بھرنا ہوتا ہے، اور وہ بھرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس میں جتنی بڑی سیٹ، جتنا بڑا عہدہ، جتنی بڑی ذمہ داری، جتنی بڑی لائبلٹی وہ لے گا، اتنا بڑا اس کا حصہ ہوتا ہے، اور جتنے بڑے ایریا، جتنا بڑا اختیار ہے اتنا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ تو جس کا چھوٹا ہے وہ اس کا حصہ اتنا جسہ چھوٹا ہوتا ہے، مگر چھوٹے سے والا جب یہ سمجھتا ہے کہ میری وجہ سے یہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ پھر حصہ ذرا بڑا مانگ لیتا ہے، تو پھڈے وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہی پھڈا کھڑا ہو چکا ہے جی۔ تو اب دیکھیے آگے آگے، دیکھیے ہوتا ہے کیا، اور کتنی ویڈیو آتی ہے اور کتنی آڈیو آتی ہے، مگر عابد شیر علی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ اب مئے ماریں گے لوگ مہنگائی پر، اور اب اس پہ حکومت ریلیف کتنا دیتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حکومت ریلیف دے پاتی ہے یا نہیں دے پاتی؟ یہ کتنی ابتری پیدا ہوگی؟ یکدم 7.5 روپے یونٹ کا جو اضافہ کیا گیا ہے، بہت بڑا جھٹکا ہے، اور اس کا مہنگائی کا کتنا طوفان آئے گا۔ زیادہ پروڈکشن جو ہے، جو اس مینوفیکچرر ہوتے ہیں، ان کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، فیکٹریاں بند ہو جاتی، پہلے ہی بند ہو گیا 17 مہینے میں۔ شہباز شریف صاحب کی خدمات یہ سارا بیڑا غرق کر گئے، جو مزید رہتا ہے وہ اب ہونے جا رہا ہے۔ ابھی گیس اتنی بڑھ گئی ہے، بجلی بڑھ گئی ہے، تو یہ فیکٹریاں کارخانے کس سے چلائیں گے؟ آواز سے چلائیں گے؟ آواز سے تو نہیں چلیں گی نا۔ جب کاسٹ بڑھے گی تو پھر لوگوں کو یہ بھگتنا، ہمیں اور آپ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ٹرانسپورٹیشن بڑھتی ہے، جو اس کی کاسٹ، پیٹرول جو ہے، ڈیزل جو ہے، بجلی، گیس، سب کچھ مہنگا ہوگا، تو ہمیں سستی چیزیں کہاں سے یہ دیں گے؟ سستی چیزیں یہ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اس کی ابتدا تو کر کے دیکھیں۔ ابتدا تو مہنگائی کا تحفہ پہلے ہی دن دیا گیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔